آج کل ٹائٹن آبدوز کا حادثہ بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، جو 5 انسانوں کی قیمتی جانیں لے گیا۔ حادثے پر بین الاقوامی اور مقامی میڈیا اپنے اپنے تبصرے کر رہا ہے۔ اس حادثے میں ایک پاکستانی بزنس مین کے 2 چشم و چراغ شہزادہ داؤد اور ان کا نوجوان بیٹا سلمان بھی اپنی جانوں سے گئے۔ آئیے ہم پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹائٹن کیا ہے اور کیا واقعاً اس قابل یہ تھی کہ اتنی گہرائی میں جا سکتی ہے، اور کیا یہ آبدوز تھی یا پھر سبمرسیبل۔ دوسرا یہ کہ کیوں اتنی گہرائی میں گئی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ سب سے اہم، کیا یہ پہلی دفعہ سمندر کی اتنی گہرائی میں گئی اور یہ تباہ کیوں ہوئی؟ ٹائٹن کیا ہے یا اب تھی؟ ٹائٹن کیا ہے یا اب تھی، کیونکہ یہ تو تباہ ہو چکی ہے۔ ٹائٹن کا سبمرسیبل تھی۔ یہ پانی کے اندر جانے والا وہ جہاز ہوتا ہے جو کہ خود نہیں چل سکتا اور اس کو کسی اور پلیٹ فارم سے لانچ کیا جاتا ہے۔ یہ آبدوز میں سائز میں چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کو بڑی لانچ یا بڑے بحری جہاز سے لانچنگ پوائنٹ پر لے جایا جاتا ہے اور پھر پانی کے اندر چھوڑا جاتا ہے۔ اس کا انجن پھر اس کو مقررہ مقام پر لے کر جاتا ہے۔ آبدوز آزادانہ آپریشن کر سکتی ہے جبکہ سبمرسیبل نہیں۔ کیا سبمرسیبل اتنی گہرائی میں جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہاں ہے، لیکن اس کے لیے سبمرسیبل کی باڈی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ گہرائی میں پانی کے دباؤ کو برداشت کر سکے۔ ٹائٹن کو اوشن گیٹ نے بنایا گیا تھا۔ ٹائٹینیم ایک مضبوط دھات ہے اور آبدوز بنانے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ پانی کا بہاؤ برداشت کر سکے، لیکن کاربن فائبر ایک ہلکی دھات ہے جو کہ پانی میں اتنی گہرائی کے لیے موزوں نہیں ہے۔ جب 2018 اور 19 میں ٹائٹن کو پانی کی گہرائی تک اتارا گیا تھا تو اس کی باڈی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی اور پھر دوبارہ اس کو 2021 میں بنایا گیا تھا۔ ٹائٹینک ایک برٹش مسافر بردار جہاز تھا جو کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا جہاز تھا، اور یہ پہلے ہی سفر میں نارتھ اٹلانٹک میں ڈوب گیا تھا۔ یہ ایک آئس برگ سے ٹکرایا تھا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ نارتھ اٹلانٹک اوشن میں 5000 میٹر کی گہرائی میں پڑا ہے۔ اس کے دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے 800 میٹر دور پڑے ہیں۔ اس سفر میں کل 2224 انسان سوار، جس میں مسافر اور جہاز کا عملہ بھی شامل تھا، اور یہ اتنا مضبوط بنایا گیا تھا کہ اس کو بنانے والی کمپنی نے کلیم کیا تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور یہ اپنے پہلے سفر میں ہی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور اب تک سمندر کی تہہ میں پڑا ہوا ہے۔ اس سفر میں 1500 انسان اپنی جانوں سے گئے۔ یہ اب بھی تاریخ کا حصہ رہتا، لیکن ٹائٹینک فلم نے اس کو لوگوں کے درمیان زندہ کر دیا اور لوگ اس کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اگرچہ ٹائٹینک میں 20 لائف بوٹس تھیں، لیکن صرف 16 ہی چل سکے اور کچھ لوگوں کو ان لائف بوٹس کی وجہ سے بچا لیا گیا۔ ٹائٹن 2021 اور 22 میں متعدد مرتبہ ٹائٹینک کی باقیات دکھانے لے کر گئے۔ ٹائٹن 2021 اور 22 میں متعدد مرتبہ ٹائٹینک کی باقیات دکھانے کے لیے لے کر گئی۔ ایک دفعہ اس کا سطح سمندر پر موجود جہاز سے رابطہ بھی ٹوٹا اور 24 گھنٹے سمندر کی تہہ میں رہنے کے بعد اس کا وزن کم کیا گیا۔ یہ دوبارہ سمندر کی سطح پر پہنچی۔ ایک انٹرویو میں اس کے CEO نے کہا کہ یہ 20 مرتبہ سمندر کی تہہ تک گئی ہے اور 13 دفعہ اس نے ٹائٹینک کی باقیات کا نظارہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں ٹائٹن سے 4 دفعہ ہی ٹائٹینک کا کامیابی سے نظارہ کیا گیا۔ ٹائٹن سائز میں ایک چھوٹی وین کے برابر تھی، 22 فٹ لمبی، اور اس کے آگے ایک شیشہ لگا ہوا تھا جس میں سے لوگ ٹائٹینک کا نظارہ کیا کرتے اور باقی سب طرف سے یہ بند تھی۔ ایک دفعہ جب مسافر اس میں سوار ہو جاتے تو اس کو سب طرف سے بند کر دیا جاتا اور پھر باہر کی جانب سے ہی کھولا جاتا۔ یہ ایک ویڈیو ڈیوائس یعنی کہ جوائسٹک سے کنٹرول ہوتی تھی۔ حالانکہ لوگوں نے اس پر بڑا سخت رد عمل دیا تھا کہ کس طرح ایک چھوٹا سا کنٹرولر اتنے بڑے جہاز کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن سبمرسیبل اس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے۔ اس کو کسی بھی بین الاقوامی باڈی نے منظور نہیں کیا کیونکہ یہ ایک غیر محفوظ میٹیریل سے تیار کی گئی تھی، لیکن 2023 اس کا آخری سفر ثابت ہوا اور 5 قیمتی جانیں بھی گئی۔ اس سفر میں اوشن گیٹ کے CEO پال ہنری، ایک برٹش بزنس مین، ایک فرانسیسی اور 2 پاکستانی شامل تھے۔ اس دن سفر شروع ہونے کے 1 گھنٹے اور 45 منٹ بعد ٹائٹن کا رابطہ سطح سمندر پر موجود جہاز سے ٹوٹ گیا تھا، اور یہ اندازہ لگایا گیا کہ شاید کمزور سگنل کی وجہ سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ انتظامیہ نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک ٹائٹن کے واپس سطح سمندر تک آنے کا وقت نہیں ہو گیا۔
اس کے بعد اوشن گیٹ انتظامیہ نے کوسٹ گارڈ سے رابطہ کیا اور یوں ٹائٹن کی ایک وسیع علاقے میں تلاش شروع کر دی گئی۔ اس کے تلاش میں ہیلی کاپٹرز، بحری جہازوں اور ریموٹلی آپریٹ انڈر سی وہیکلز کا استعمال کیا گیا۔ اس کے تلاش میں امریکی کوسٹ گارڈز، امریکی بحریہ اور فرانسیسی ٹیمز شامل تھیں۔ ٹائٹن کے اندر آکسیجن کا 4 دن کا ذخیرہ موجود تھا، تو گمان تھا کہ آکسیجن ختم ہونے سے قبل اسے تلاش کر لیا جائے گا، لیکن اتنے وسیع علاقے میں ایک 22 فٹ کی چھوٹی آبدوز کو تلاش کرنا بہت مشکل تھا۔ جس جگہ ٹائٹن گئی تھی وہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد پر تھا، جبکہ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ٹائٹن کے پھٹنے کا دھماکہ بھی سنا گیا۔ آخرکار 4 دن بعد اس کے ٹکڑے دریافت ہوئے اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ پانی کا اتنا دباؤ برداشت نہیں کر سکی اور اندر کی طرف امپولڈ ہوئی ہے۔ اس سفر کے لیے ہر مسافر نے $2,50,000 امریکی دیے تھے، جو ایک بڑی رقم ہے۔ لیکن کیا کہیں، انسانی فطرت کا جو ہر وقت خطروں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ٹائٹن اتنے خطرناک سفر کے لیے محفوظ تھی اور بین الاقوامی معیار کیا کہتے ہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اتنی گہرائی کے لیے ٹائٹینیم میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں ٹائٹینیم کے ساتھ کاربن فائبر کو استعمال کیا گیا، جو کہ ایک کمزور میٹیریل ہے۔ جب پہلی دفعہ اس کا خیال پیش کیا گیا تو اس وقت بھی اس کے سٹینڈرڈز پر سوال اٹھائے گئے تھے اور کہا گیا کہ بہتر ہے اس خیال کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اوشن گیٹ کے CEO نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور یوں اس کا آخری سفر 5 قیمتی جانیں لے گیا۔ کیا اس کے بعد اتنی گہرائی میں کوئی اور نہیں جائے گا؟ عارضی طور پر اوشن گیٹ نے اپنے آپریشنز بند کر دیے ہیں۔ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا انسان کو اس طرح کے سفر کرنے چاہیے؟